دوستوں، آج ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ اور آخری ہفتے کا دن آ چکا ہے۔ اس ہفتے کو دولت والا ہفتہ بھی کہا جاتا ہے اور 2024 کا یہ آخری ہفتہ ہے، یعنی یہ سال اب اختتام پر پہنچا۔ اب آپ لوگوں نے ایک ایسی خاص تسبیح جو میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ لوگوں نے وہ خاص تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف میرے اس چینل پر سن کر کرے ہوں گے، لیکن آج 2024 اختتام پر پہنچا۔ 2024 ختم ہونے والا ہے اور یہ آج آخری ہفتے کا دن ہے، یعنی اس کے بعد 2025 میں ہی نیا سال آئے گا اور آپ کو پہلا ہفتہ دیکھنے کو ملے گا، لیکن 2024 میں اب ہفتے کا دن آنے والا نہیں، تو لہٰذا آج کے دن کی قدر کریں اور آج ایک نبوی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ نبوی وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، ماہ جمادی الثانی کا بھی یہ آخری ہفتہ ہے اور 2024 کا بھی یہ آخری ہفتہ ہے، اور جو بندہ بھی یہ نبوی وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کرے گا، اللہ والوں، سب سے پہلے تو اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ آپ کی آخرت بنانے کے لیے بھی ہے۔ آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آپ کو آخرت بھی ملے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دوبارہ کبھی انشاءاللہ کسی اور وظائف کی ضرورت آپ لوگوں کو نہیں پڑنے والی۔ اگر اس وظیفے کو ہی آپ لوگ مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو آپ لوگوں کی زندگی کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل کر رہے گا۔ جو شخص بھی کسی بھی وظائف کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے کاروباری مسائل ہیں، جس کے گھر کے مسائل ہیں، جس کے رشتوں کے مسائل ہیں، تو آج ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ آخری ہفتے کے دن آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، تقدیر ایسے بدل جائے گی کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کرا ہوگا۔ یہ 2024 کا آخری ہفتہ ہے اور ماہ جمادی الثانی کا بھی یہ آخری ہفتے کا دن ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے بالکل بھی اس میں لاپرواہی نہیں کرنی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پچھتاوا مقدر بن جائے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ 2024 کے آخری ہفتے میں کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہیں پڑتا۔ اللہ والوں، 1 یا 2 منٹ کا وظیفہ ہے، بہت زیادہ ہوا تو آپ کو 3 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ آپ کو وقت نہیں لگنے والا، کیونکہ یہ وظیفہ بھی خدا کی قسم میں روزانہ کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ میں بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، میرا بھائی بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے، اور اللہ پاک نے اس وظیفے سے مجھے بہت کچھ دیا، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ اور یہ سینے کا راز میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، کیونکہ نبوی وظیفے کی اپنی ہی تاثیر ہوتی ہے، نبوی وظیفے کی اپنی تھوڑی ایکسٹرا آرڈنری پاور ہمیں ملتی ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ دیگر وظائف پڑھتے ہیں ان کی تاثیر اپنی جگہ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے کی اس کی جو تعداد ہے، اس کی جو کیفیت ہے وہ اپنی جگہ۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو پھر دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی میرے حساب سے ضرورت نہیں پڑنے والی، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی آپ لوگ کریں گے، 2024 کا یہ آخری ہفتے کا دن ہے، جو بندہ بھی آج اس دن کرے گا، کیونکہ آج 28 تاریخ ہے غائباً اور ہفتے کا دن ہے، صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد
نیا سال یعنی 2025 آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ اور اگر اسی طریقے سے ہم لوگ اس اسلامی سال کو دیکھیں تو آج اسلامی سال کی بھی ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ ہو گئی ہے، 4 دن بچے ہیں، یعنی کہ 3 دن نئے سال کے بچے ہیں۔ اور اگر اسلامی سال کے دیکھا جائے تو اس مہینے کا اختتام جو 6واں مہینہ ہے ماہ جمادی الثانی کا، وہ صرف اور صرف 4 دنوں کا محتاج بچا ہے، اس کے بعد وہ مہینہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ اور پھر جو اگلا مہینہ ہمیں ملے گا وہ ہے رجب المرجب کا، اور وہ مہینہ بہت خاص ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ رجب المرجب کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں اور وہ اس دن کا اہتمام بھی کرنے کی تیاری ابھی سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ تھا جس مہینے میں ہمیں نمازیں ملی، یعنی اللہ پاک کی عبادت کرنے کا موقع ہمیں اس مہینے کے اندر ہی ملا۔ اور یہ مہینے کے آخر میں جو 27ویں شب ہوتی ہے، اس شب میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندہ خاص کو سحر کرائی۔ تو اللہ والوں وہ دن بہت خاص ہے، انشاءاللہ وہ رجب المرجب کے مہینے کے اندر ہی ہے۔ جب وہ رجب کا چاند نظر آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس کے متعلق بھی بر وقت ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، کیونکہ ایسے مستند وظائف آپ کو یہاں سے ملتے ہیں۔ 1 2 10 بندوں کی بات نہیں کر رہا، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، لاکھوں لوگوں کی، اور میں نے زندگی نہیں بدلی، بدلتا میرا رب ہے، دیتا رب ہی ہے۔ ہم تو ذریعہ ہیں، ہم تو وسیلہ ہیں، ہم آپ کے لیے بس ڈھونڈ کے وظائف لے کر آتے رہتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ ابھی جو دہاڑی کرنے والا بندہ ہے اس کو کیا پتا کہ ہمیں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، ہمیں آج کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ اس چینل پر آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو آپ کو بر وقت آپ کے لیے اچھی ویڈیوز ملیں گی، آپ کو دین کی معلومات ملے گی، آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسلامی مہینوں کی کیا فضیلت ہے۔ جو بندے بھی ماہ جمادی الثانی میں میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو پتہ چلا کہ ماہ جمادی الثانی کتنا عظیم و شان مہینہ تھا۔ اس مہینے میں ابوبکر صدیق کی بھی پیدائش ہوئی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اس کے علاوہ جو غزوات لڑی گئی میں نے ان کا بھی آپ کے آگے ذکر کرا ہے۔ اور رجب کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر غزوات لڑنے سے اجتناب کیا جاتا تھا، کیونکہ وہ دور جاہلیت کی بات تھی۔ وہ رجب کے مہینے کو بہت زیادہ ہی معتبر مہینہ سمجھتے تھے، جس طریقے سے ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، وہ اس طریقے سے رجب کے مہینے کی تعظیم کرتے تھے، آپس میں لڑتے بھی نہیں تھے۔ جو قبیلے آپس میں جانی دشمن ہوتے تھے وہ بھی اس مہینے کے اندر لڑنا جھگڑنا بند کر دیتے تھے۔ تو اللہ والوں کی اپنی کرامت ہے، اپنی شان ہے۔ رب نے اس ٹائم کے اعتبار سے کون سی فضیلت اتاری وہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن جو کتابوں میں ہمیں ملتا ہے ہم نے وہ آپ کے آگے پیش کر دیا۔ اس لیے اس چینل سے آپ کا جڑنا بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سبسکرائب کروائیں تاکہ وہ لوگ بھی دین کی معلومات حاصل کر سکیں، اور بالخصوص اپنی عورتوں کو کروائیں تاکہ ان لوگوں کے اندر دین کا شعور بیدار ہو، ان کو پتہ چلے کہ اہل بیت کون ہیں، ان کو پتہ چلے صحابہ کرام کون ہیں، ان کو پتہ چلے کہ تابعین اور تبع تابعین کون ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور رجب کے مہینے میں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اللہ والوں اگر چینل سے آپ لوگ جڑ جائیں گے تو آپ کو یہ بڑا بینیفٹ رہے گا، یہ آپ کو یہ بڑا فائدہ رہے گا کہ اللہ رب العالمین دین کی سمجھ بوجھ بھی آپ کو عطا کرے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی آپ کو ملے گی، اور جو دعا ہم لوگ کرتے ہیں اس دعا کے ثمرات اور اس کے اثرات بھی آپ لوگوں کو جاگتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا ان کا رنگ اپنا ہی ہوتا ہے، اور اس رنگ کے بارے میں وہی جان سکتا ہے جس نے اس رنگ کو محسوس کرا ہو۔ اور آج استغفار بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ رب العالمین کی جب تک کہ آپ لوگ ذات پر استغفار نہیں بھیجیں گے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کریں گے، تب تک کہ آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ 2024 کا یہ آخری ہفتے کا دن ہے اور ماہ جمادی الثانی کا بھی یہ آخری ہفتہ ہے۔ پھر آپ لوگوں کو ماہ جمادی الثانی میں بھی ہفتہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور آپ کو 2024 میں بھی ہفتہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا ہفتے کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے قومی بنی اسرائیل تھی ان کے ہفتے کے دن کی چھٹی ہوتی تھی، جس طریقے سے ہماری جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے، اسی طریقے سے ان کے لیے ہفتے کا دن برکت والا دن تھا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر کے دن کو بہت زیادہ عظیم جانتے تھے، کیونکہ آپ اس دن پیدا ہوئے،
تو آپ اس دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو یہودیوں کے نزدیک ہے وہ ہفتے کا دن بہت زیادہ معتبر ہے۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ یہودی کو تو نہیں مانتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے تو ہر ویسے تو دن اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے، اور ہر دن کی اپنی ہی تعظیم ہے، اپنی ہی توقیر ہے۔ تو اللہ والوں، آج ہفتے کے دن آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو بتایا جائے گا، کیونکہ 2024 کا یہ آخری ہفتہ ہے اور ماہ جمادی الثانی کا بھی آخری ہفتہ ہے۔ تو اس لیے یہ ہفتہ بہت خاص ہے، ہرگز بھی آپ لوگوں نے اس ہفتے کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاؤں، یا پھر آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو مصلی پر بیٹھا دوں اور بولوں کہ اس دن کی یار عبادت کر لو، پورا سال غفلت میں گزار دیا، اب نہیں جاگو گے تو خدا را کب جاگو گے۔ اتنی بڑی بات بول دی کہ خدا کی قسم اس مہینے کی میں خود بڑا انتظار کرتا ہوں، اور میں روزانہ اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بولوں گا۔ کوئی خدا کی قسم کھا کے اتنی جھوٹی بات تھوڑی بولے گا۔ میں رب کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ میں تو پڑھتا ہوں، میرا بھائی بھی پڑھتا ہے، میری والدہ بھی پڑھتی ہیں، میری بہن بھی پڑھتی ہیں، میری زوجہ بھی اسی وظیفے کو پڑھتی ہیں، خدا کی قسم اس وظیفے کو پڑھتی ہیں، اس سے بڑھ کے اور کیا بولوں گا۔ اللہ والوں، اس دن کو ہرگز بھی آپ لوگوں نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک برگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ سب سے پہلے تو آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ ہے اور آخری ہفتے کا دن ہے، اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو آج 2024 کا بھی آخری ہفتے کا دن ہے۔ تو لہٰذا اجتماعی دعاؤں کے اندر حصہ ڈالا کریں اور آپ لوگ آمین ضرور بولا کریں۔ تو اللہ والوں، دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، میرے مولا اس سال میں جو شہید ہوئے تجھے ان شہداء کا واسطہ، ہم سب کی ہر دل کی نیک جائز حاجت کو پورا کر دے۔ میرے مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا وہ تمام گناہ ہمارے معاف کر دے ہم نے جو جان بوجھ کے کرے، ہم نے جو غفلت میں کرے۔ میرے مولا ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں سے تو ہماری پکڑ کر لیتا ہے۔ میرے مولا تو راضی ہو جا، تو رب ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے مولا تو راضی ہو جائے گا تو ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ میرے مولا ہمارے اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے غصے پہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اخلاق کو میرے مولا بلند کر دے، ہمیں اپنے اخلاق کو بلند فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جیسا ہمارا اخلاق بنا دے، ہماری زبان کو اتنی میٹھی بنا دے جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تھی۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، ہمیشہ حلال کمانا اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں کہیں سے بھی جڑے ہیں، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ان کا تعلق ہے، وہ اگر پریشان ہے میرے مولا ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کی تنگ دستی کو دور کر دے۔ میرے مولا ان کے اوپر آزمائش کو ہٹا دے۔ میرے مولا ان کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام رزق سے بچا، اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے بچا۔ جو بھی بے اولاد ہے ان کو صاحب اولاد کر دے، جو بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں اپنے سسرال میں امن اور سلامتی کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جن میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے تڑپنے والی محبت پیدا فرما۔ میرے مولا ہم سب کی آل و اولاد کی حفاظت فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جنت البقیع سے اٹھا،
میرے مولا بالخصوص جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم، نظر رحمت فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ والو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، آپ لوگوں نے آج ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ اور ہفتے کے دن، آخری ہفتے کے دن، ماہ جمادی الثانی کی 25 تاریخ یہ آخری ہفتے کا دن ہے، اور 2024 کا بھی یہ آخری ہی ہفتہ ہے۔ تو اللہ والو آپ لوگوں نے لازمی اس ہفتے کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، باوضو ہیں، باوضو ہو کے مصلی پر بیٹھے، اپنا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف، جس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں اس طرف رک کر کے اس وظیفے کو پڑھیں، اور آپ نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والو ہر بندہ گنہگار ہے، میں بھی گنہگار ہوں، آپ بھی گنہگار ہیں۔ یوں تو دکھنے میں ہم لوگ بڑے ہی کوئی حاجی، بڑے کوئی امیر صاحب لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں۔ آپ خود جانتے ہیں اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ میں کتنا گناہ گار ہوں، میں کتنا سیاہ کار ہوں۔ اللہ والو اپنے سچے گناہوں کے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور سچی توبہ کریں، ایسی توبہ کریں کہ دوبارہ کبھی گناہ نہ ہو۔ 2024 کا کیا، 2023 کی کیا، تمام زندگی بھر کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کر لیں، آج اللہ پاک کو راضی کروا لیں۔ اگر یقین کریں مر گئے نا رب کو راضی کرے بغیر جہنم میں جائیں گے، تو بہتر یہ ہے ابھی زندگی میں رب کو راضی کر لیا جائے۔ صرف 70 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے استغفر اللہ صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ جب 70 بار استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی پورے سال کا رزق چاہتا ہے، کوئی مقروض قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی اپنی بہنوں کے رشتے ڈھونڈ رہا ہے، رشتوں کے اسباب نہیں بن رہے، کسی کی بہن کی یا بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، وہ قرض اٹھا رہا ہے، اس کے پیسوں کی کمی ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نبوی وظیفہ ہے، اس سے بڑی بات اور کیا بولوں گا، نبوی وظیفہ ہے، لازمی اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہت فائدہ دے گا، اتنا فائدہ ہوگا آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ لوگوں نے بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ کوشش کریں تنہائی میں جا کے وظیفہ پڑھیں، تنہائی اگر آپ کو میسر نہ ہو تو پھر آپ لوگ بھیڑ والی جگہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ تنہائی میں پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، تاکہ رحمت کا نزول آپ کے گھر میں ہو۔ آپ لوگ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے۔ جس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، یقین کریں اس گھر کے کونے کونے سے، اس کے گھر کے کونے کونوں سے بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے لازمی اس وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے، پانی کے گلاس پر پڑھیے گا اور اس پانی کو انشاءاللہ پی جائیے گا، اتنا فائدہ ہوگا سوچ نہیں سکتے۔ میں نے قسم کھا کے یہ بات بولی کہ میں روزانہ اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ وظیفہ کتنا زیادہ خاص ہوگا۔ اللہ والوں وہ کون سا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، انشاءاللہ مکمل آپ لوگوں کو بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ آپ لوگوں نے نہیں کرنا،
اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں،
تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ دو بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائمز سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تعداد نہ کم نہ زیادہ، تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا۔ اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے، اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے، اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں، آپ بھول جاتے ہیں، ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روزے محشر میں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔